السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اس میں بہت اہم لیسن ہے جو آپ کو زندگی میں کہیں کام آ سکتا ہے، پھر نہ کہیے گا بتایا نہیں تھا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اپنی سٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کی۔ اس کا پہلے شوہر سے ایک 3 سالہ بیٹا تھا۔ جب اس عورت نے دوسری شادی کی تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے نئے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی۔ نیا شوہر بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتا بھی تھا اور اسے اپنا ہی سمجھتا تھا، لیکن 1 سال بعد جب ان کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کی محبت اور توجہ بدلنے لگی۔ اب وہ اپنے سوتیلے بیٹے سے کترانے لگا اور اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اب اپنے حقیقی بیٹے پر تھا۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل لے کر آیا۔ ماں کا دل کٹ گیا جب اس نے اپنے یتیم بیٹے کو اپنے چھوٹے بھائی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ ماں نے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے لیے بھی ایک سائیکل خرید دے، لیکن شوہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس بچے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر ماں نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو وہ بچے کو گھر سے نکال دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے تحفظ کے لیے یہ بات مان لی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ شوہر نے اپنے حقیقی بیٹے کو ایک بہترین پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن سوتیلے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، اس لیے اس پر اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا نہ تو اس کا نام لے گا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ ماں نے غصے سے جواب دیا، ہاں وہ شاید تمہارا خون اور گوشت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے تعلیم سے محروم رکھو اور اسے جہالت کے اندھیرے میں چھوڑ دو۔ کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی رحمت اور شفقت نہیں؟ شوہر نے کہا، بس بہت ہو چکا، میں اب اس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ لڑکا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ماں پریشان نہ ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ کو رونا پڑے۔ میں تھک چکا ہوں آپ کو روز روز میری خاطر اس شخص کی توہین برداشت کرتے دیکھ کر۔ آپ کی خوشی کے لیے میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا، اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں کا دل جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس کے دماغ میں سوالات اٹھنے لگے کہ اس کا بیٹا کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، اور اگر وہ بیمار پڑ گیا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، میں اپنے یتیم بیٹے کو تیرے سپرد کرتی ہوں، اس کی حفاظت فرما اور اسے محفوظ اور سلامت واپس لے آ۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ بیٹا گھر سے چلا گیا ہے اور پھر بھی بیوی خوش کیوں ہے۔ اس نے پوچھا، تم خوش کیوں ہو؟ اپنے بیٹے کے جانے پر اداس کیوں نہیں ہو؟ بیوی نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت اس کے سپرد کر دی ہے جو اسے دیکھ بھال اور حفاظت کے قابل ہے، وہ جو کبھی تھکتا نہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور وہ بغیر کسی اجر کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، اللہ عز و جل۔ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دنیا باہر رحم نہیں کرتی اور کوئی بھی بھوکے پر ترس نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سالوں بعد ماں کا بیٹا ایک دن واپس آیا، اپنے ہاتھ میں ایک بچہ اور ساتھ ایک عورت کے ساتھ۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ ماں حیرت اور خوشی سے پوچھتی ہے، یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اے ماں، ماں نے پوچھا، تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جب تمہارے پاس نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی پناہ؟ بیٹے نے کہا، سچ بتاؤں تو میں خود نہیں جانتا کہ زندگی نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ میں بے یار و مددگار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پھر میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد میں پہنچا اور وہاں رات گزاری۔ دن میں کام کی تلاش کرتا اور رات کو مسجد میں سوتا تھا۔ امام مسجد کو اپنی کہانی سنائی اور ان سے مسجد میں سونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ہر روز مجھے کھانا دیتے تھے۔ میں شام کو مسجد صاف کرتا تھا اور امام نے مجھے قرآن حفظ کروایا اور دین کی تعلیم دی۔ میں روزانہ مسجد کی لائبریری میں پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بیمار پڑ گئے تو میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اسی دن سے میں لوگوں کا امام بن گیا۔ لوگ مجھے پسند کرنے لگے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ انہوں نے میرے لیے ایک یتیم لڑکی سے شادی کا انتظام کیا جس کے پاس صرف اس کی دادی تھی۔ میں نے شادی کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کو اس کی دادی کی وراثت سے زمین کا ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کاشت کیا اور حالات بہتر ہو گئے، الحمدللہ۔
اب اللہ کے فضل سے میرے پاس بہت سی زرعی زمینیں ہیں اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کی وجہ سے میری مدد کی۔ ماں خوشی سے رو پڑی اور جان گئی کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کیں۔ اس نے اپنے پوتے کو گلے لگایا اور بیٹے نے ماں کے ہاتھ چومے، لیکن شوہر کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن وہ لڑکا ایک کامیاب اور امیر شخص بن کر واپس آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی رازق ہے اور جسے چاہے بے حساب نوازتا ہے۔ اس یتیم بچے کو اس کی ماں کی دعاؤں اور رضامندی کی بدولت نوازا گیا۔ پیارے معنی ساتھیوں، آپ خود سوچئے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ پہ اپنے تمام معاملات چھوڑ دیں، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پینک ہونا، پریشان ہونا، ڈپریس ہونا، انزائٹی میں جانا، ٹینشن لینا، سٹریس لینا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا۔ پیارے معنی ساتھیوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کس چیز کا سٹریس لے رہے ہیں؟ اپنے فیوچر کا، اپنے آنے والے وقت کا۔ ہم اس پریزنٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و عافیت سے رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، زیادہ نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو سہولتیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو آرام و سکون کے ذرائع ہیں، کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو نعمتیں ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، خوشیاں دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ صرف فیل کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے معنی ساتھی، یقین کیجئے میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ اللہ ہے نا، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا وہ میرے معاملات نہیں اچھے سے دیکھ رہا؟ کیا اس کو میری فکر نہیں ہے جو میں خود ہلکان ہوں؟ پیارے معنی ساتھیوں، آپ بھی چھوڑ دیں ہر چیز کی فکر، اپنے پریزنٹ کو دیکھیں، پاسٹ کو بھول جائیں۔ اگر برا تھا تو اسے سبق ضرور حاصل کریں، اگر اچھا تھا تو اس پہ شکر ادا کریں، لیکن اپنے فیوچر کی ٹینشن چھوڑ دیں۔ اللہ مالک ہے، پتہ نہیں ہم نے اس فیوچر میں جانا بھی ہے یا نہیں، ہم کیوں اس میں خود کو ہلکان کر رہے ہیں؟ ٹیک اٹ ایزی۔ اپنے پریزنٹ کو دیکھیں کہ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں، ایسا کچھ اچھا کریں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ باقی کیا ہے دنیا میں؟ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اپنی آخرت کا دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ڈھونڈیں، اپنا وقت ایک اچھا پروڈکٹیو ٹائم ٹیبل بنا کر گزاریں، بس یہی سب کچھ ہے۔ چھوڑ دیں دنیا کی دوڑ، کچھ بھی نہیں رکھا اس میں۔ اللہ راضی کا ہے، وہ ہر روز آپ کو کھلا کے سلائے گا، پھر کس چیز کی ٹینشن؟ نہ رزق کی ٹینشن لیں، اپنے والی کوششیں ضرور کریں، لیکن تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ ہم جس چیز کو لے کے پریشان ہیں اس سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے نیک ساتھی عطا فرما دے۔ کسی بھی چیز میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، دیر ہے اندیر نہیں ہے، ہر تاخیر میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ غور کیجئے، لفظ تاخیر لکھیں اس میں بھی خیر آتا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا معجزہ کرنے والا ہے۔ انبیاء کی کہانیاں پڑھیں، صحابہ کرام کی ہسٹری دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، امہات المومنین کو دیکھیں، اسلامی ہسٹری کو دیکھیں، بھری پڑی ہے ہمارے لیے صبر کی مثالوں سے، شکر کی مثالوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے واقعات ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کس کس کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں پیارے معنی ساتھیوں، مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ ہم سب اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں نا تو آئی پرومس یو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ہم اپنا ٹائم اللہ کو دے رہے ہیں، ہم اپنا پریورٹی اللہ کو بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ضائع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک انصاف کرنے والی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے معنی ساتھیوں، آئی ایم سیٹسفائیڈ، 99% سیٹسفائیڈ ان مائی لائف۔ آپ کتنے پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ 1% میں کیوں نہیں سیٹسفائیڈ؟ شاید وہ دین کی کمی ہے، یا دین پہ عمل کی کمی ہے، یا شیطان ہے جو ہمیں بھٹکانے کی، مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ یہ 1% بھی شیطان کی طرف سے ہے، وہ ہمیں ہماری وہ محرومی یاد کرواتا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں، یا ہماری کوئی تاخیر ہے وہ ہمیں یاد کروا کے ہمیں ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، ہمیں ناشکری پہ آمادہ کرتا ہے، لیکن ہم نے نہیں اس کی باتوں میں آنا۔ خیر، فی الحال 99% سیٹسفائیڈ ان مائی لائف، الحمدللہ الحمدللہ۔
اللہ توفیق دے کہ میں 100% سیٹسفائیڈ ہو جاؤں اپنی زندگی میں۔ آپ کتنے % سیٹسفائیڈ ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کی کون سی 1% محرومی ہے وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے مانی ساتھیوں، بہت سی دعائیں، اپنا بہت سا ڈھیر خیال رکھیے گا، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔